تو ہمیں ماؤنٹینس دکھائے جاتے ہیں کچھ جو کہ کافی سارے مانسٹر سے بھرے ہوئے تھے، اور اس جگہ پر للت کافی زیادہ خوشی خوشی جزیرہ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئی تھی، ایک کافی سارے کپڑے میں لپیٹ کر۔ اس پر جزیرہ اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ اچھی اور خوبصورت سی تلوار تھی۔ اس کے سارے دوست اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ ہائی رینک کی تلوار تھی جو کہ پرچیز کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، جس پر للت کافی زیادہ حیرانگی اور گھبراتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں آئی؟ وہ اسے تھوڑا فلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے، جی ہاں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جبکہ پیچھے جیمن کہتا ہے، چچیرا تم ہر وقت اس طرح کے ایکسپریشن کیوں رکھتے ہو؟ اور وہ اس کی نقل بھی اتارنے لگتا ہے کہ وہ بالکل سنجیدہ اور کھوٹ لہجے میں کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یہ پسند ہے۔ تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ تمہیں تھوڑی بہت چہرے پہ اسمائل تو لانی ہی چاہیے تھی۔ اور اس طرح کر کے وہ اس کو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے اور باتیں سنانے شروع کر دیتا ہے کہ تم کتنے زیادہ بورنگ قسم کے انسان ہو، آگے کوئی بھی لڑکی تمہارے سامنے کیسے ٹک سکتی ہے۔ اس کی اس بات کو جشیرہ بھی کافی زیادہ اچھے سے سمجھ جاتا ہے، پھر للت اس کو وہاں سے کھینچتی ہوئے لے جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد جشیرہ للت کے پاس آتا ہے اور کافی زیادہ شائع ہوتے ہوئے اس سے کہتا ہے، تمہیں اس جگہ پر بالکل بھی اپنی ایک فنگر تک ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز تمہارے لیے ہنٹ کر دوں گا۔ اس کی اس بات پر وہ کافی زیادہ شائع ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ پیچھے سے جیمن چھیڑنے لگ جاتی ہے۔ اوہ، ایسی بات ہے، اتنے میں اب وہ چلتے ہیں آگے، اور آگے چلتے ہوئے اس سے کہتا ہے، میں تمہارے ہاتھوں پہ ایک سنگل بلڈ ڈراپ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کا منہ تو لال ہو جاتا ہے اور اسے اس کے انکل کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس جگہ پر زیادہ تر لوگوں کے کنفیس کرنے کا میتھڈ یہی ہوتا ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ماؤنٹینز کے فورسٹ والے ایریاز میں، جہاں پر اور روم دونوں کے دونوں پیچھے رکتے ہیں، جبکہ جشیرہ اور جیمن دونوں کے دونوں آگے بڑھتے ہیں سارے مونسٹر کو ہنٹ کرنے کے لیے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایک جتنے پوائنٹ اکٹھے کریں گے، اور وہ ایک ایک کر کے کبھی ای رینک کے مونسٹر کو مارتے ہیں، کبھی ایف رینک کے مونسٹر کو، جس کے 2 یا 3 ہی پوائنٹ تھے، اور وہ اس طرح مار مار کے ان کی کورس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری جشیرہ تو ڈی رینک کے مونسٹرز کو بھی مار رہا تھا۔ للت اور روم دونوں اس کو دور سے دیکھ رہے تھے، جبکہ روم کہتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ للت بھی آگے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کسی بھی ڈی رینک کے مونسٹر کو مارے گی تو اسے اس کے لیے کتنی لائف واچ دینی پڑے گی۔ جیسے ہی وہ اپنے بریسلیٹ میں دیکھتی ہے تو اس میں 5 منٹ لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 منٹ جو ہیں وہ اگر مارتی ہے تو اس کے حساب سے اس کے 25 منٹ 1 منٹ میں ہی کیلکولیٹ ہو جائیں گے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے۔ تو وہ پیچھے ہی رک کر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا ارادہ کرتی ہے، کیونکہ وہ کسی کی بھی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب جیمن ان کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کافی ساری کورس موجود تھی، کہتا ہے، جلدی سے ان ساری کورس کو تم ایبزارب کر لو، ہم جا کے اور سارے لے کے آتے ہیں۔ اور وہ وہاں سے یہ کہتے ہی نکل جاتے ہیں، للت ان کو روکتی رہ جاتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے۔ اس کے بعد وہ سامنے ان سارے بالز کو دیکھتی ہے، ان کورس کو دیکھتی ہے جو کہ ای رینک کے تھی، جن کے 2 پوائنٹ بنتے تھے۔ اس وقت اس کے پاس 26 پوائنٹ آ چکے تھے، جبکہ جشیرہ، جیم اور روم ان تینوں کے 0 پوائنٹس تھے، اور انہیں ایک جتنے اکٹھے کرنے چاہیے تھے، جن کے لیے اس کو 4000 پوائنٹس چاہیے تھے۔ تو جب جشیرہ اگلی کورس کو لے کے آتا ہے تو وہ اس کو روکتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو، تم تینوں کے پوائنٹ 0 ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ساتھ اکٹھی کریں۔ جس پر اب اگلی نمبر جو کہتی ہے کہ ہم روم کو دیں گے، لیکن اس کا ابھی یہ ارادہ نہیں تھا، اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ یہ للت کو دے دے۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ آگے جو اگر ہم چلیں گے تو آگے اور ہائی رینک کے مونسٹرز ہوں گے اور اس کے پوائنٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ پیچھے سے جیمن بھی آ جاتی ہے، جو کہ بہت سارے ہاتھ میں کورس لے کے آئی تھی، اور وہ بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور قلعے کی طرف جائیں گے، جو کہ کافی زیادہ مزیدار لگتا ہے، جبکہ روم تو ڈرپوک قسم کا انسان پیچھے سے ڈرتا رہ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے، اس کے سامنے ایک اسکرین شو ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے رینک کے جو ہے 1000 اور سی رینک کے 50 پوائنٹ ہیں۔ سی رینک کے انہیں 300 مارنے پڑیں گے، اور اس حساب سے وہ اپنے نمبر کو کیلکولیٹ کریں گے، اور یہ باتیں کرتے کرتے وہ آگے چلے جا رہے تھے۔ ان کی اس طرح کافی زیادہ اچھے سے بانڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کر رہے تھے، اور اسے یہ کافی زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا۔
پھر وہ اور بھی ساری ٹیموں کے پوائنٹس چیک کرنے لگتی ہے۔ اس کے سامنے اسکرین شو ہوتی ہے جس میں ٹیم اے، جو کہ کارلین اسکیمٹ کی تھی، اسے لگ بھگ 1150 پوائنٹس اکٹھے کر لیے تھے۔ اسی طرح اس کے ٹیم کے تینوں ممبرس نے 1000 پوائنٹس تو اکٹھے کر لیے تھے، بلکہ اس سے بھی ابو ہو چکے تھے۔ جبکہ جمن ان ساروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ تو کافی زیادہ ہائی اسکور لے کے جا چکے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو گریجویٹ ہو ہی جائیں گے۔ جس پر للت اس کو کونی مارتے ہوئے کہتی ہے تمہیں تو جیلس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم بھی بہت جلد اپنے اتنے سارے پوائنٹس اکٹھے کر لیں گے۔ اتنے میں وہ آگے دیکھتے ہیں کہ سامنے اسکیمٹ کی پوری ٹیم، حالانکہ ان کے پوائنٹس پورے ہو بھی چکے تھے، لیکن وہ دیر دراز پوائنٹس اکٹھے کرے ہی جا رہے تھے اور ماسٹرز کو مارے ہی جا رہے تھے۔ تو اب جشیرہ آگے سپیڈ میں بڑھتا ہے اور وہ بھی ماسٹرز کو مارنے لگتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اے رینک کے 2 بیسٹ بچے ہیں جبکہ سی رینک کے 259 ماسٹرز بچے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو سمجھ جاتی ہے۔ وہ ان کو جا کر روکنے لگتی ہے کہ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ اسکیمٹ کیا سوچ رہا ہے۔ اسکیمٹ یہ کر رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر جتنے بھی لو رینک کے جو ماسٹر تھے ان سب کو خود ہی مار دے گا، جبکہ ان کے سامنے ہائی رینک کے ماسٹرز بچیں گے، جس کی وجہ سے جتنے بھی لو لیول کے بندے ہوں گے، جو کمزور بندے ہوں گے، وہ گریجویٹ کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس وقت جتنے بھی ہائی رینک کے ہوں گے وہ سارے گریجویٹ کر جائیں گے، اور جس کی وجہ سے جو للت کے الفاظ تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے رہ جائیں گے۔ تو اب وہ یہی کر رہے تھے اور بلا وجہ وہ کور کو اکٹھی کیے جا رہے تھے۔ للت زور زور سے اس کو روک رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تو جیسے کہ ایک طرح کی بدلے کی جنون شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس کی بات بالکل بھی نہیں مان رہا تھا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا دیکھو، اگر تم ہماری ٹیم میں ہوتی نا تو تمہیں بالکل بھی اتنا اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ اسکیمٹ سے کہ تم یہ آخر کیوں کر رہے ہو؟ اسکیمٹ کہتا ہے اس سے تو یہی وجہ ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ٹیم میں آنا چاہیے تھا۔ للت اس سے کہتی ہے تم مجھے مت بتانا کہ تم ساری چیزیں پرپس کے تحت کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ میں نے تمہارے ساتھ ٹیم نہیں کی۔ جس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ جو تمہیں سوچنا ہے تم سوچتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ للت کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے کہتی ہے گائز ابھی اسی وقت چھوڑ دو یہاں پر، اور جتنی بھی کورس تم نے اکٹھی کی ہیں تمہارے سامنے، اب پہلے ان ساروں کو خود سے ایبزارب کر لو۔ وہ کہتا ہے کیا آخر نہیں، ہمیں پہلے ایک دوسرے کے سکور ایک جتنے کرنے پڑیں گے۔ لیکن للت کہتی ہے ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی ٹیم میٹ سے ایک ساتھ اکٹھی کر لیں گے، ہمیں سب سے پہلے تم لوگوں کے 1000 پوائنٹس کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا پڑے گا، تو تمہارے سامنے جتنے بھی آئے ان کو مارو اور ان کے سارے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے اس میں ایبزارب کر لو۔ پیچھے سے چشیرہ کے ایک بہت بڑا وولف، ایک بیسٹ آتا ہے جو کہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن للت کی باتوں کی وجہ سے اس کے سارا کا سارا دھیان اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیکن اچانک سے کوئی ایک سورس سے فلیش آتی ہے اور اس ماسٹر کو مار دیتی ہے۔ وہ اور کسی نے نہیں بلکہ وہ گارلین نے کی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ اور طاقتور دکھا رہا تھا ان کے سامنے۔ للت اپنے من میں کہتی ہے سیریسلی بہت ہی زیادہ، اور اس وقت وہ چپ ہو گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ دیکھتی ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنے ارد گرد ایک شیلڈ اکٹھی کر رکھی تھی، ایک شیلڈ بنا رکھی تھی، جس کی وجہ سے ویسے تو وہ کافی زیادہ اسٹرانگ تھے لیکن ان کے اوپر زیادہ اس طرح سے ڈینجرس آ نہیں پا رہے تھے، جبکہ جیمین اور چشیرہ وہ سیدھا ایسے ہی چلے جا رہے تھے اور ڈی رینک کے ماسٹرز کو ہنٹ کیے جا رہے تھے۔ اب وہ آگے شیلڈ بنائی جا رہی تھی، پھر وہ دیکھتی ہے ڈی رینک کے ماسٹر کو شیلڈ بنانے کے لیے اس کو 10 منٹ کے چاہیے، تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میرے لائف سپین کے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنی شیلڈ کو بناتی چلی جاتی ہے اور اپنے دوستوں کو آگے کرتی چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ روم اور ہم اس شیلڈ کے اندر بالکل ہی ٹھیک ہیں، تو تم آگے بڑھو اور جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں تم مارتے چلے جاؤ۔ روم اس کو کہتا ہے لیکن للت میرے حساب سے ہمیں کافی زیادہ لیٹ ہو چکی ہے، تم دیکھو اس جگہ پر سی رینک کے کتنے سارے ہیں، صرف 85 بچے ہیں سی رینک کے، تو ہمیں جلدی کرنا پڑے گا۔ اب وہ جب دیکھتی ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور من ہی من ان پوری ٹیم کو جو اے رینک کی ٹیم تھی اس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کوسنا شروع کر دیتی ہے، اور اب وہ سوچتی ہے کہ آخر اے رینک کے ماسٹر کس جگہ پر موجود ہوں گے، اور اب اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر وہ اے رینک کے ماسٹر کی طرف جائے، جو کہ سامنے ایک بہت ہی زیادہ اونچی چٹان، ایک اونچی کلف کے اوپر موجود تھے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو اس جگہ پر ایک بہت ہی زیادہ بڑا بیسٹ،
ایک بیئر بیسٹ موجود تھا جو کہ پہلے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، لیکن پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ ہمیں اس کو کلائم کر کر جانا ہوگا، لیکن شیرا کی سوال کا اورا اس جگہ تک نہیں جا سکتا، تو ہمیں ضرور وہاں پر جانا پڑے گا اور اس کو پکڑ کر مارنا پڑے گا۔ لیکن آخر ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں ایسے کیسے کروں کہ میری آئیڈینٹی ایکسپوز بھی نہ ہو اور میں فارمولاز کو اچھے سے اپلائی کر کے اس کو مار سکوں؟ یہ بہت ہی زیادہ ریڈیکولس ہے، بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ لگ بھگ اس کی جو لمبائی ہے وہ 60 میٹر ہے، اور اسی وقت اس کے ذہن میں ایک بہت ہی زیادہ کمال کا آئیڈیا آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کرنٹلی 50 پوائنٹ جو ہیں وہ ہمیں جلدی سے وائپ آؤٹ کرنے پڑیں گے، اور ہمارے ممبرس کے پاس بھی کافی زیادہ ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے پاس تو کافی تھے، لیکن چشیرا زیرو، چیمن جو تھا اس نے 1000 کر لیے تھے، جبکہ روم وہ ابھی بھی زیرو پر ہی چل رہا تھا۔ اس کے پاس اور چشیرا کے پاس تو کوئی نمبر ہی نہیں تھے۔ تو اب وہ چشیرا کو بلاتی ہے اور سامنے سے چشیرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ لے لے۔ وہ جیمن کو بھی اپنی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر چشیرا کا نمبر زیرو کیوں ہے؟ تو جیمن اس کو بتاتا ہے کہ وہ جتنے بھی پوائنٹس جو گین کر رہا ہے وہ تمہارے پاس لے کے آ جا رہا ہے۔ تو اب اس کے پاس پکا اب یہی تھا کہ وہ اب جا کر ایک اے رینک کے مونسٹر کو ہنٹ کرے گی، اور اس کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ پلانٹ مونسٹر موجود ہوتا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کر وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اگلا اٹیک اس پر ہی کریں گے۔ اتنے میں سامنے سے چشیرا بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم آخر میجک شیلڈ پہ کیوں نہیں کور ہو؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ وہ بری طرح سے خون میں سنا ہوا تھا، بلو کلر کے پرپل کلر کے خون میں، جو کہ مانسٹر کا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ تم جلدی سے اپنے آپ کو شیلڈ میں کر، نہیں تو تم پوائزنس ہو جاؤ گے، جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب آگے وہ اس کو کہتی ہے لیلت کہ چلو ہم اب بی رینک کی شیلڈ بنائیں گے اور اس طرح کے مانسٹر کو چلیں گے۔ چلو ہم چلتے ہیں آگے، اور یہ کہتے ہوئے وہ ابھی آگے چل ہی رہے تھے، پیچھے سے اسکیمٹ اور اس کے دوست بات کر رہے تھے کہ آخر ان کی شیلڈ کیسے انکاسٹ ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے ایک ساتھی کو بری طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے بری طرح سے معافیا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسکیمٹ تو دیکھ کر ایک بہت ہی زیادہ مغرور اور روبدار بندہ لگ رہا تھا، جو کہ اپنے نیچے سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ بری طرح سے پش کیے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیلت اور جشیرا اس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ آخر اب اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا کرنے کی سوچ رہا ہے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ بغیر شیلڈ کے اس پلانٹ مونسٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے قریب گیا اور اس پوائزن کا اس پر ایفیکٹ ہو گیا تو یہ بالکل ہی پیرالائز ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہل پا رہا ہوتا۔ وہ بہت زیادہ خوف کے انداز میں وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، لیکن پیچھے سے جیمن اور چشیرا بڑھتے ہیں آگے، اور وہ ان کے اوپر للت کی شیلڈ موجود ہوتی ہے جو کہ انہیں پروٹیکٹ کر رہی تھی اس پوائزن سے، اور وہ جلدی سی اس پلانٹ پیس کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ وہ دیکھتی ہے کہ اسکیمٹ کے ٹیم کے تینوں ممبرز جو تھے وہ پیچھے سے کھڑے ہوئے صرف نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ آگے جا کے ان کو بچائیں، جبکہ وہ چمچہ جو تھا وہ تو دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ ایک بہت ہی زیادہ بڑا ٹربل ہے، ہم آگے بالکل بھی نہیں جا سکتے، اور ان کی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی ان کی مدد کرنے کی۔ وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ کیا تم آگے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اپنا انداز سے ہی بتا دیتا ہے نہیں میں تو نہیں جا رہا۔ تو وہ اس کو پتھرتک کہہ کے آگے کی طرف دیکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف جیمن جو تھا وہ اس پلانٹ بیسٹ کو مار رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چیفیرا کا بھی یہی کام تھا، وہ اپنا اورا ریلیز کرتا ہے اور اپنے سواٹ کے ذریعے اس کے ٹینٹیکلز کو کاٹے چلے جا رہا تھا اور آگے بڑھے جا رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے کی جانب سے ان کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی اس پلانٹ بیسٹ نے آدھے سے زیادہ اسکیمٹ کو نگل لیا تھا، لیکن جب چشیرا نے اس کے ٹینٹیکلز کو کاٹا تو اس نے اس کو اسی وقت اگل دیا تھا۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو بری طرح سے کپکپا رہا تھا، اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، وہ اس مانسٹر کے سلائم میں بری طرح سے بھیگا ہوا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے ایک ٹیم ممبر کو بلاتی ہے اور جو کہ روم تھا اس کو کہتی ہے کہ جلدی سے تم اس کے پاس آؤ اور اس کو ہیل کرنا شروع کر دو، جبکہ اسکیمر جو تھا وہ کہتا ہے کہ کیا آخر تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، جبکہ وہ ان کے بات کو سنے بغیر وہ اس کو ہیل کرنے لگ جاتا ہے۔
दूसरी طرف سے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جو گارلینڈ کے جتنے بھی ممبرس تھے اتنے زیادہ سیلفش قسم کے انسان تھے کہ وہ ان ساری کورس کو اکٹھی کیے جا رہے تھے کسی چور کی طرح، حالانکہ انہوں نے اس کو مارا بھی نہیں تھا۔ جیمن اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے، جبکہ چشیرا اپنے سوار کا اورا اس کی طرف پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو اب وہ اس سے کہتا ہے، چشیرا تم کیا پاگل ہو؟ تم کسی باسٹرڈ کی طرح میرے اوپر بلا وجہ اٹیک کیوں کر رہے ہو؟ اور اس کو بری طرح سے کوسنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کے چہرے پر تو کوئی ایکسپریشن ہی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف آتا ہے، وہ کور اٹھاتا ہے اور وہ اس کو بری طرح سے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس کیمٹ کا ٹیم ممبر تھا، لیکن اس کا کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ وہ اٹھاتا ہے چیشیرا اس کور کو اور سیدھا لے جا کے للت کو دے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ آخر میں نے کہا تھا نا تم سے۔ اور وہ اپنے من میں وہی بات کو یاد کرتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ایک سنگل بلڈ آف ڈراپ بھی تمہارے ہاتھ پر نہیں گرنے دوں گا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ٹچی ہو جاتی ہے، وہ اس کو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ ہم ایک ساتھ گریجویٹ ہوں گے یہاں سے، تو سب سے پہلے یہ سی کور ہے وہ ایبزارب کرو، میرے لیے تم کرو گی۔ تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اور وہ اسی وقت اس کو ایبزارب کر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ اسکیمٹ اٹھتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو صحیح سے ہیل بھی نہیں کرواتا، سامنے سے روم اس کو روکتا ہوا ہے کہ رک جاؤ، میں تمہیں صحیح سے کر دیتا ہوں ہیل۔ لیلت بھی اس کو روکتی ہے، کہتی ہے گارلین تم ٹھیک تو ہو، تمہیں اور زیادہ ہیلنگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنتا۔ لیکن وہ یہ سمجھ چکی تھی للت کہ آخر یہ کس وجہ سے یہ زیادہ ایکٹ کر رہا ہے۔ وہ جاتی ہے اپنی ٹیم ممبر کے پاس اور اس کو بہت ہی زیادہ اس کی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس بار پیچھے سے اسکیمٹ دوبارہ سے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ للت وہ اس کو اپنی کوڈ دے رہی ہے، تو وہ اس کو منع کرنے لگتا ہے، جبکہ جیم بھی کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے پاس ابھی سے 46 پوائنٹ ہی موجود ہیں، تم آخر ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ روم بھی منع کرتا ہے لیکن وہ بالکل بھی نہیں مانتی، کہتی ہے کہ تم اس کو ایبزارب کرو اور ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ چشیرا بھی اس کو منع کرتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم جلدی گھر جانا چاہتی ہو، تو ہم روم کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے تو تمہیں اس کو ایبزارب کرنا ہے۔ لیکن للت کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا، وہ سامنے اس بیئر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اس کو ہانٹ کرنا چاہتی ہوں۔